وراثت یعنی وارث ہونا، ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شے کا وارث میں ہوں، اور بہتیرے لوگ اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ یہ جملہ کہہ دینا کہ اللہ نبی وارث، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی وارث نہیں ہے، صرف اللہ وارث ہے، اور قرآن پاک میں آیت بھی ہے، لیکن ان کو دوسری طرف یہ آیت نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں فرما رہا ہے، ہم نے تو زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں تطبیق کر کے ہمیں پھر یہ صحیح معنی واضح کرنا ہوتا ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں وارث ہوں، صرف میں ہوں، تو وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ حقیقی طور پہ صرف وہ ہے اور ذاتی طور پہ صرف وہ ہے، باقی جتنے ہیں وہ اس کی عطا سے ہیں، ذاتی طور پہ کوئی وارث نہیں ہے۔ اب وراثت کے احکام میں مرنے کے بعد میت کے ترکہ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو اس نے چھوڑا ہوتا ہے۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ تجہیز و تکفین اس کے مال سے کی جائے، کفن دفن کا بندوبست اس کے مال سے کیا جائے، اور دوسرا میت اگر کسی کا قرض دینے والی ہے، یعنی اس نے کسی کا قرض دینا ہے، تو میت کا قرض ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ پہلے بھائی کہے جی میرا حصہ مجھے دو، بہن کہے مجھے میرا حصہ دو، یا کوئی بھی کہے بیوی ہے تو میرا حصہ دو، نہیں۔ سب سے پہلے یہ تین کام ہیں، اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین، قرض ادا کرنا، اور تیسرا ہے وصیت۔ اس کے مال میں سے، ترکہ میں سے اس کی وصیت اگر ہے تو تہائی حصے تک جو اس نے جس کے لیے کہا تھا وہ دی جائے گی، تہائی حصہ، اور باقی جو بچے گا پھر وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، یہ کہہ کر نہیں دیا جاتا کہ جی بہن لے نہیں رہی۔ یہ اتنا شیطان کا ہتھکنڈا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کئی بندے کہتے ہیں بہن میرے لینا نہیں چاہتی، میں کیا کروں؟ آپ کبھی اس کو دے کے دیکھیں، اور دینے کے بعد پھر کہیں جی یہ 10 لاکھ آپ کا حصہ بنتا تھا، یہ ہم نے آپ کو دے دیا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے دن آپ کو واپس لوٹائے گی کہ نہیں، چونکہ اس کو پتہ ہے مجھے ملنا ہی نہیں، تو ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ اس لیے دین ہمارا بڑا زبردست ہے، وہ فرماتا ہے پہلے اس کو مالک بناؤ، اور مالک زبانی نہ بناؤ، اس کو دے دو، بالکل اس کے ہاتھ میں دو، یہ 10 لاکھ تمہارا مال تھا، یہ لے جی۔ اب اس کی مرضی ہے، یہ نہیں کہ آج واپس کر دو، نہیں، اس کی مرضی ہے، چاہے وہ سارا مال 10 لاکھ دے دے، میں ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، چاہے 5 لاکھ دے دے، چاہے 1000 روپیہ دے، چاہے کچھ بھی نہ دے، لیکن یہ شیطانی ہتھکنڈا ہے کہ ہماری بہن کہتی ہے یا ہماری بہنیں کہتی ہیں ہم نے لینا ہی نہیں۔ ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے، اس کے ہاتھ میں دینا، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں پکا راسخ کر لیں، اپنے نسلوں کو یہ بتا دیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہم سے ہوا ہو، اس کی تلافی کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے، جہاں تک ہو سکے تلافی بھی کرنی ہے۔ تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ دونوں جو بیٹے ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، یا بیٹیاں ہیں، ان سب کا حصہ ان کے برابر تقسیم ہوگا۔ اچھا مال ہو یا خام مال ہو، وہ سب کو مکس کیا جائے گا، نہ یہ کہ کسی کو اچھا دے دیا اور کسی کو نہ اچھا دیا، ورنہ یہ ظلم ہوگا، اور صبح قیامت کو اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے فلاں کو اتنا زیادہ دے دیا اور فلاں کو اتنا کم دے دیا، ایسا کیوں تھا؟ تو جو اولاد ہے وہ جب تقسیم کرے تو کم زیادہ نہ کرے، بلکہ جتنا ترکہ تھا اس کو برابر تقسیم کرے۔ شوہر فوت ہو جاتا ہے اور ابھی تک اس نے حق مہر ادا نہیں کیا ہوتا، حق مہر لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں زبان سے کہتے ہیں شادی کے وقت کہ میں اتنے لاکھ حق مہر بصورت فلانا، بصورت طلائی زیورات، یا کسی اعتبار سے بصورت نقدی رقم اتنا میں دوں گا۔ وہ مر جاتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ معاف کر دیا تھا بیوی نے، وہ بھی ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے دے دیا تھا، وہ بھی زبردست ہے، اور ایک یہ تھا کہ نہیں دیا اور بندہ فوت ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ تو اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کی بیوی کا وہ حق نکالا جائے گا، حق مہر۔ اس وقت تک وراثت تقسیم ہی نہیں ہو سکتی جب تک حق مہر اس کا ادا نہ کیا جائے، اور اگر بیوی نہ ہو تو اس کے جو ورثاء ہیں ان میں وہ تقسیم کیا جائے گا، اور ان کے ورثاء میں خود وہ بھی آتا ہے۔ مثلا بیوی فوت ہو گئی ہے، شوہر زندہ ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے،
اور شوہر زندہ ہے تو اب اس کو حق مہر نہیں دیا، کیا کرنا ہے؟ وہ حق مہر ورثاء میں تقسیم ہوگا، اور ورثاء میں وہ شوہر خود بھی آتا ہے، اس کا وارث ہے، تو وہ خود بھی اس میں سے حصہ لے گا۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے، بیوی فوت ہو گئی اور اولاد نہیں ہے، تو اب وہ آدھے مال کا حقدار ہوگا، آدھا اس کے ورثوں کو دے دے گا، اس کی بہنوں کو بھائیوں کو دے دے گا، یہ آپ وارث ہیں یا آپ لے لیں۔ تو حق مہر ادا کرنا اتنا ضروری چیز ہے۔ لے پالک بچے لے لیتے ہیں بعض لوگ، لے پالک، اپنا بچہ نہیں ہے بھائی سے لے لیا، اپنا بچہ نہیں ہے بہن سے لے لیا، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ شناختی کارڈ پہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ والد جو حقیقی ہے وہی ہے۔ لے پالک بچہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، جوان ہونے کے بعد بھی وراثت کا حق وہی جو حقیقی والد ہے اس سے لے گا، اس کا تو یہاں بنتا ہی نہیں کہ نہیں جی چونکہ شروع سے ہی انہوں نے پالا تھا، پہلے دن سے لے آئے تھے جی، بے شک پہلے دن سے لے آئے تھے۔ شرعی احکامات میں اس کے اوپر یہ جو دوسرا والد صاحب ہے جہاں یہ پلا ہے بڑا ہے، اس کے اوپر وراثت کے ترکہ جو ہے نہیں بٹے گا اس کے ہاں، بلکہ وہ جو پہلا اور حقیقی اس کا والد ہے اسی سے اس کو وراثت ملے گی، اور اگر وہاں سے نہ ملی تو یہ ظلم ہوا۔ وہاں سے نہیں ملتی، اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے، وہ دوسرا جو ہے اس کا بھائی ہے مثال کے طور پر، تو وہ جو ہے وہ اپنے تائیں ایک ذہن بنایا ہوتا ہے کہ میرا ترکہ اس کو ملے گا، میری وراثت ملے گی، اور بعد میں وہ اس کو وراثت سمجھ کے دے بھی رہے ہوتے ہیں، وراثت ہوتی ہی نہیں۔ ہاں ویسے محبت سے دے دیں اور کہیں جی یہ لے پالک ہے اور اپنی مرضی سے، وراثت نہیں، مرضی سے اس کو ہبا کر دے تو فتن دے دے تو اور بات ہے، مگر بطور وراثت وہی مال اس کا ہوگا جو کہ حقیقی والد نے چھوڑا ہوگا۔ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے جی میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، یہ یاد رکھیں یہ آگ واق بھی نہیں ہوتا، اخبار میں آگ ہو جاتا ہے، شریعت میں آگ نہیں ہوتا، وہ بیٹا ہی رہتا ہے، وہ بیٹی ہی رہتی ہے، وہی احکامات ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہاں الا یہ کہ وہ مرتد ہو جائے، گستاخ رسول ہو جائے، اسلام سے برگشتہ ہو جائے، اگر مرتد ہو جائے تو پھر اس کے اوپر یہ احکام لاگو نہیں ہوتے، پھر وہ نہ وراثت کا حقدار بنتا ہے، نہ اس کو ترکے سے کوئی حصہ دیا جائے گا۔ ایک بندہ کافر ہو جاتا ہے تو کافر ہونے کے بعد آپ کا بھلے بیٹا ہی صحیح، آپ کی بے شک حقیقی بیٹی ہی صحیح، اس کو ترکے سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ اس کو آگ کرنا چاہتے ہیں، لکھ کے اخبار میں ادھر ادھر آپ نے کہا جی میں نے آگ کر دیا، اور بعد میں آپ کہیں گے وراثت نہیں مل رہی ہے کیونکہ باپ نے آگ کر دیا تھا، یہ بات نہیں ہوتی۔ بھلے وہ آگ کر بھی دے، بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے، وراثت کے سارے احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔